حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیا جائے، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹ جا سکے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خدا تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسا پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کے طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کے طرف سے سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کے طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں۔ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پورے طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب نہیں دیکھتا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر نہیں سکتا جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں
گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیں۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے رب کو منا لیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا عصیما۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک ساعت گھڑی کے برابر ہو جائے گا، ایک ساعت گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاروں کے برابر ہو جائے گی۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا اسے خود ہی فاش کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کے سبھی لوگ بخشے جا سکتے ہیں سوائے ایسے شخص کے جو رات کو کوئی گناہ کرے اور اس کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے، لیکن وہ صبح لوگوں کو خود ہی بتاتا پھرے گزشتہ رات میں نے یہ کام کیا۔ جمائی روکنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کے طرف سے ہے، پس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکیں، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنے طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہاری مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے نے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنا آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینے چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔
اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔